تھوڑی جی تیز ہوا چلتی سی حضور مسجد چ آ جا تھوڑی جی بات اسی تو انجوائے کرن گڈیاں لے کے بڑھیاں بٹھا کے باہر نکل جانے ہیں یہ موسم بڑا سونا ہے تھوڑی ہوا تیز چلنی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خوف کا یہ عالم تھا مسجد آ جاؤ کیا بنے کری سونے محبوب آئی تھوڑی جی تیز چلی فرمایا نہ تین تانوں نہیں پتا قوم عاد تے سمود تے عذاب انجی آیا اس قدر اللہ کا خوف کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہے جو اللہ سے جتنا غافل ہے وہ اتنا دلیر ہے جو اللہ کی معرفت میں جتنا مضبوط ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا ابو بکر ڈرتے تھے عمر ڈرتے تھے عثمان ڈرتے تھے علی ڈرتے تھے کیڑا نہیں سی ڈردا پتہ نہیں یہ فکریں کدھر سے لے لی ہم نے ہاں جی کدھر سے یہ فکریں آئی ہیں اور بے خوفیاں وہاں حضرت سلمان فارسی وصال کا وقت ہے جناب سعد ملنے کے لیے گئے سلمان فارسی بھی شانہ والے اور سعد بن نبی وقاص بھی شانہ والے وہ حضور کہہ رہے ہیں سلمان میری اہل بیت میں سے ہے اور حضرت سعد کے لیے کہہ رہے ہیں سعد تجھ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے اور حضور خوش ہو کے فرمایا جاؤ لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو جرنیل سے ابھی ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جناب سعد بن نبی وقاص نے اتنے بڑے امپائر کی دھجیاں بکھیڑ دی جناب سعد نے اتنے بڑے مجاہد بیمار ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور تیمارداری کے لیے کون گئے ہیں جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ جب حضرت سعد بن نبی وقاص گئے تو سلمان فارسی رو پڑے آپ نے فرمایا سلمان کیوں رو رہے ہو خوشی کی بات ہے تم رسول اللہ کے پاس جا رہے ابو بکر سے ملاقات ہوگی عمر سے ملاقات ہوگی عثمان سے ملاقات ہوگی کیوں رہے ہو اور باقی اللہ کے رسول اس حال میں اس دنیا سے گئے وہ تم سے خوش تھے تو جناب سلمان کہندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا سی سلمان اپنے گھر دنیا نہیں کٹھی کر میں اس گل تو رون ڈیاں کہ نہیں دنیا کٹھی کر لئی جناب سعد کہتے ہیں میں نظر ماری تے گھر وچ کی ہی صرف ایک بالٹی صرف ایک اینا تقوی کہ وہ ہوئی کہ اے بھی نہیں سی ہونی چاہیے جناب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حضرت داؤد طائی آئے آگے سے کہتی حضور کو نصیحت آپ نے فرمایا داؤد تو خود ذات زمانہ ہے میں تجھے کیا نصیحت حضرت داؤد طائی کہنے لگے حضور فرزند رسول آپ لازم ہے ہم جیسوں کو نصیحت فرمانا امام جعفر صادق رو پڑے فرمایا میں تو خود اس بات سے خوف زدہ ہوں کل میں نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں اور نانا جان یہی نہ کہہ دیں جعفر تو نے میری سنتوں کو کیوں چھوڑ دیا تھا اور اسی انہاں نوں کیڑے راہ پا چھڑیا اسی انہاں نوں کیڑے راہ پا چھڑیا داڑھی انہاں دی نہیں پھر بھی نہیں ڈردے سروں ہیں ننگے نے پھر بھی نہیں ڈردے لال رام دی تمیز نہیں پھر بھی نہیں ڈردے صلہ رحمی نہیں پھر بھی نہیں ڈردے قطع تعلقی ہے پھر بھی نہیں ڈردے وجہ شعر و شاعری ہے جڑا آندا ہے حضرت آندیاں بکسا شعراں دا پڑھ لے آندا ہے حضرت اور دے شعر تے شعر دے شعر تے شعر دے شعر تے شعر او اللہ کے بندوں کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر اسی مدرسے دیاں دالاں بھی کھادیاں ڈنڈے بھی کھادے نقیبہ کوئی کورس نہیں کوئی کورس نہیں نقیب کا چلو ایک رنگ بن گیا میں نہیں کہتا بن گیا رنگ اور یار کو 3 آیتاں قرآن دیاں یاد کر لو جاندیا کو 10 ہی ننگ سنا چھڑیا کرو کو 5 ننگ سنا چھڑیا کرو دے شعر تے شعر دے شعر تے شعر اور حضرت یاد رکھنا یہ محفلیں کروانے والے بھی اور محفلوں میں آنے والے بھی یہ یاد رکھنا کل مالکہ نو جواب دینا جا کے جو مالکہ نے پوچھنا ہے اور یہ کیا رب کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے 10 بلا لیے یہ جواب دینے نہیں جا کے میں بھی دینا ہے تو تسی بھی دینا ہے کرانا لے ہو مجھے بھی پوچھو گی اور تو گنگا شیطان کیوں بنا رہا محفلوں میں ہمارا کلام ہی نہیں تھا حضور فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے یہ مصباحی کو بھی پوچھو نہیں ہو گنگے شیطان تو کیوں چپ رہا تو کیوں نہیں بالا تلاوت لی بندہ ایک قرآن سنان لی بندہ تے بندیاں دے کلام لکھن لی بندے اور جڑا اللہ دا کلام پڑھن لی بندہ بلایا جاندہ ہے وہ پہلے کیا دیتا جاندہ ہے 15 منٹ توتے جانا اور پھر حضرت صاحب تاڑے بھی نمے جڑے نوٹ نے وہ بھی قرآن پڑھن والیاں واسطے ہے تاڑے بھی جڑے نمے نوٹ نے وہ بھی یہ یاد یہ ساری باتیں ہونی ہیں قرآن ہے نا حضور فرمائیں گے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا سورہ حشر کی آیت انہوں نے قرآن چھڑیا قرآن
او اللہ دا واسطہ واپس آؤ پتر، لیاؤ ساڑیاں سٹیجاں تے جو ٹر گیا ہے دسا، علم لاؤ، علماء لاؤ اپنے سٹیجوں، علم مضبوط کرو، علماء کو مضبوط کرو۔ کوئی مولانا گفتگو کر رہے تھے، جناب سیدنا سری سکتی جو کہ حضرت جنید کے شیخ ہیں، آپ گزر رہے تھے، مولانا کی آواز کان میں پڑی تو آپ تشریف لے آئے۔ حضرت کے ادب میں مولانا ممبر شریف سے اٹھ گئے اور عرض کی حضور آپ گفتگو فرمائیں، ادھر ہی کھڑے رہے اور فرمایا مولانا ان کو اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سنائیں، ان کو بس اتنا بتائیں کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے یہ پوچھے گا، بندیا سارا کچھ تے تیرے لئی سی، تو کدے لئی سے یہ نام کھوئی گلو لکھن والے نے سب لکھے، ان ڈٹھیاں جدی آنگ دلان اتے بن ملے ہوں جدی ہاری۔ شابہ نے عرض کی تھی سونے محبوب جنت چی اپنے رب نو ویکھاں گی کہ نہیں ویکھاں؟ چند چڑھیا سی، نبی پاک علیہ السلام نے توجہ دلوائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھ دے پے؟ عرض کی تھی جی سونے محبوب، فرمایا جی چند ویکھ دے پے ہو جنت چ اپنے رب نو ہی ویکھو گے، ہے اپنے رب نو ہی، لیکن بس ہمارے سینے اس شوق سے محروم ہیں، ہمارے سینے اس شوق سے محروم۔ واہ اقبال تیری ذوق تے قربان جاواں، کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ اگر تھار شیر مزے والا کہتے کیا ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اقبال کو جنت کا پتہ نہیں تھا، اقبال نے سورہ رحمان پڑھ رکھی تھی، اقبال کو پتہ تھا حور مقصورات فی الخیام، اقبال نے پڑھی تھی ساری۔ اچھا اقبال نہیں چاہیے رکھی، کیا ہے تیری طلب، کیا ہے تیرا ذوق؟ تو اقبال کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دے کیا چاہتا۔ جنت جی ہے ہی نعمت ہے، نعمتوں کا انبار لگے، لیکن دو نعمتیں جنت میں، ایک اللہ دا دیدار اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام دا مبارک ساتھ۔ اگر اپنے اسلاف کو پڑھیں قربان جائیں، ہے ہی ہو اپنا نہ ہی کوئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آئینہ دیکھنا سنت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے نانا پاک کی ایک سنت چھوڑ دیں؟ آپ بھی دیکھا کر، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کر دیں گے تو شیشہ تھلے ڈیک کر ٹوٹ گیا۔ وہ تو اہم نہ موٹر سائیکل نہ بازار نہ شیشے، پہلے تو گھبرایا کہ جو غوث پاک شیشہ مانگیں گے تو کیا کہنا ہے، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا، جتھے چور بھی آئے تو کتب بن کے جائے، نہیں مانتا جیلم کا بجو تو نہ مانے، سانوں کی فرق پہنتا، نہیں مانتا تھے بھائی سانوں کی فرق پہنتا۔ بڑے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے تو ہم کیا اللہ کو بھی ماننا چھوڑ دے؟ بڑے دلائل رکھتے ہیں، وہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے اسی منن والے ہیں، اور اللہ سانوں منن والا ہی رکھے، اللہ سانوں منن والا، اللہ سانوں منن۔ وہ حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا، وضو فرما کے آپ نے کیا، وہ بھائی شیشہ کتھے ہے؟ شیشہ تو ٹوٹ گیا، تو انہیں نہیں کہندا کہ حضور میں صفائی کرن لیا تو ٹوٹ گیا، ورز کرتا ہے قضا نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ایسی ٹوٹ گیا۔ حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فی الفور مصرع ملایا، ورز کرتا ہے قضا نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار انہوں یاد کریں گے، لیکن بس یہ وہی تھے بچے۔ میں تو پھنسا ہوں، جہاں کہیں تقریر کرنے جاؤں چوری چوری فلیکس دیکھتا ہوں، پلا میرا نام اتلے ہے کہ تلے لکھیا، یہ وہی تھا نظر تو۔ میں تو گلاں چوری کیتیاں نے کتاباں وچ، ابھی مجھے بھی یہ حال نصیب ہوا، یہ وہی تھے۔ میں تو پیا چوری چوری ویکھنا، نہ اتنے ویکھے نہ
ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਤੀਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ नहीं लगी है। मैं तो खुद बीमार हूँ। दुख ये है कि अब इलाज कौन करेगा उम्मत का, जिन्हें इलाज करना सी वो आपे बीमार है। वो खुद तसन्नो और खुद पसंदी की बीमारी में फंसा हुआ है। कौन निकालेगा उम्मत को? कोई खुदन नूं तैयार ही नहीं है, कोई अपने आप नूं छुरी फेरन नूं तैयार ही नहीं है। मैं, मेरा नाम, मेरी सीट, मेरा अहुदा, वो चलिया जिन्हां लई काम करन दे हैं, वो सारा कुछ ही वेखदे ने, तेरा काम भी वेखदे ने, वे सारा कुछ ही। वो बाबा जी खादिम हुसैन एवं नहीं हज़रत साहब नाम, कोई गल हुंदी है तो ना, मालकां नूं कोई गल पसंद आंदी है तो ना हुंदे ने। बाबा जी साहब, अब खुद बाबा जी सुनाते थे, गिरफ्तारी हुई, मकसद था बाबे नूं थ्रेड करना, बाबे दे मकसद तू टालना। लेकिन कौन टाले? जिन्हों खिलारिया उन्होंने होए उन्होंने को बहा सकता है, जिन्हों खिलारिया मालकां ने होए को बहा सकता है, जिन्हों दलेरी मालकां ने दिती होए को डरा सकता है उन्होंने। भाई दलेरी दिती सी ते मौला मुर्तज़ा कल्ले चारपाई ते सकून ना दोता इन्हां दा, सारियां अमानतां हवाले कीतियां कि अली जिदियां ने दे के आ जाइए, सारे बाहर तलवारां लैके खलोते ने। मालकां ने खिलारिया, मालकां जिन्हां नूं मालक खिलारे उन्हां दा कोई कुछ नहीं बिगाड़। बाबा जी आपे कहंदे ने, वो मैनूं फड़ के पिखड़न ते हैरान हो के अफसर पुछदा है, बाबा असीं ते तैनूं डराण आए हां ते इत्थे ते डर दा शायबा भी कोई नहीं है, बल्कि उल्टा तू हसन डे है। कानूं हसन डे? उन्हें कहा हसन इस गल तू डे हाँ जिहदे वास्ते तू करन डे है, हो सकदा शराब पी के किते डिग गया होए, लेकिन मैं इस गल तू हसन डे जिन्हां वास्ते, जिन्हां दी वजह नाल, जिन्हां वास्ते मेरे नाल सारा कुछ होण डे, मैनूं वेखदे ने बेअदब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एवं नहीं हजरत साहब, एवं नहीं है दिया, लेकिन बस मैं नहीं इश्तिहार चों निकलन डया बाहर, मैं इश्तिहार की पते ना उत्ते वे के ना थले, उत्ते थले छड्डो अगर बस इस पासे लगी उस पाक दरबार से साडा ना किते है वे कि नहीं है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े इश्तिहारां वाले आए, बड़े गए, पुछदा कोई नहीं है। किहड़ा इश्तिहार निकलदा सी हजरत बायजीद दे दौर विच, अज भी बायजीद हो। अरे साहब इस तरह के लख कुत्ते भी आके बायजीद ते भौंकण है, बायजीद की इज्जत घटा सकते एंदे ए कल्ला है ना, लख कुत्ते इंज दे होर हो जाण, और उन्होंने कुत्तियां दे मूँह च एक नहीं, उन्होंने कुत्तियां दे मूँह च जुबान भी लख लख होए, और जुनैद ते भौंकण है, जुनैद की इज्जत घटा सकते? क्योंकि जुनैद नूं इज्जत किसी इंसान ने नहीं दी, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने दी है। ये एक जीब है ना जी, एक जीब है जिहदे नाल भौंकदा है, एहदे मूँह च लख जीबां आ जाण, और एना लख जीबां नाल हुजूर गौस पाक ते भौंके, एहदा कख नहीं रहना, गौस पाक दा नाम रहना ही रहना, क्योंकि पुत्र उन्होंने इज्जत किसी बंदे ने नहीं दी, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने दी है। उत्थे पुत्र इज्जत लभी है चल के, इश्तिहारां च की कख भी नहीं, लेकिन असीं निकल सके, असीं निकल सके नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सुफियान सौरी जैसी शख्सियत आई, और हजरत इमाम जाफर सादिक ने को बड़ा कीमती जुब्बा पाया था, नहीं रहा गया। अर्ज कर देने हुजूर है ख़ानदान नबूवत दा लिबास नहीं, नाना पाक साहब की, बाबा हुसैन साहब की, अली पाक साहब की, जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहब की, इमाम मोहम्मद बाकिर साहब की, नहीं सोहना नहीं लगता पिया। खानदान नबूवत नूं है लिबास जचदा नहीं। आपने बटन खोल के दिखाए ते थले बोरी पाई दी, फरमाया सुफियान ये जुब्बा लोगों वास्ते पाया है, तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार अली बन्नी है, तां थले बन्नी है। क्या लोग थे, क्या इखलास था, ध्यान ही सिर्फ अल्लाह और अल्लाह दे रसूल है, ध्यान सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल। ए कौन ने, ए कितने नहीं है, किंज नहीं है, क्यों नहीं। बेटा जिनका हम नाम लेते ना, मैं हम नहीं मिल्क बाबा साहब, अल्लाह बाबा साहब के जज्ब का ये आलम था। ये लिखा है बाबा साहब को ये भी नहीं पता था कि दिरहम और दिनार में फ़र्क क्या है। बाबा साहब के जज्ब की ये कैफियत थी कि बाबा साहब को ये भी नहीं पता होता था कि दिन केड़ा है। बाबा साहब की खिदमत में को बंदा आया, आके अर्ज करने लगा, हुजूर फलां जगह आपका एक मुहिब है, दीवाना है, आशिक है, बड़ा बीमार है।
اگر آپ تشریف لے جائیں اور ایک بار اس کو دم فرما دیں. دم تو چلو آپ کے جانے سے اس نے ٹھیک ہو جانا. آپ نے فرمایا بھائی ٹور میں چلاں گا, باقی تو جڑے محلے تے گلی دا نال لینڈے میں نو دا نہیں پتہ کو. اس نے اس کی حضور بالکل ہی تو آپ کے قریب ہے اور آپ کو اس گلی کا نہیں پتہ. فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتہ ہے. انہوں نے کیتی حضور وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار گھر واپس آئے. سانو تیجی دا نہیں پتہ کوئی. نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر تے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان رہے. وہ لوگ ہی ہو، وہ اللہ والے لوگ. حضرت حارث محاسبی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کھلا جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں اکثر سوچتا ہوں وہ مصباحی کیسا سونا ویلا سی. وہ جدو پیر بھی پیراں نوں ملن جاندے ہوں سن. ہن تے جنوں پوچھو کہندا اس ٹائم سارے اودے میرے ہی کول نے. غوث بھی میں ہی ہاں تے قطب بھی میں ہی ہاں تے ابدال بھی میں ہی ہاں تے مجدد بھی میں ہی ہاں. اور حضرت صاحب انہوں نے پڑھیے تھے رون آندا ہے کہ وہ کیسے لوگ. مزنک بزرگوں کو پڑھ رہا تھا کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے عاجزی کرتے تھے حضرت صاحب. ہیں جی کیا کہتے ہیں اپنے لیے؟ شرم سارم چوک من بندہ غلیظ. یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں کیونکہ میں بڑا غلیظ بندہ. شرم سارم چوک من بندہ غلیظ. یا حفیظو یا حفیظو. کس طرح وہ عاجزیاں کرتے تھے. خواجہ غلام فرید سٹارٹ ہنڈی میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. سارا کچھ کہہ کے پھر اپنے لیے کی کہندے نے؟ میں تے کم تر، میں تے کم تر، میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. تلوار ہر ویلے اپنے آپ نو پھیرنی، ہر ویلے تلوار اپنے آپ نو کوئی معافی. کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھے گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت بابا صاحب حضرت خواجہ کو برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. امام اہل سنت مجددین دین ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیڑا حضرت ایتھے آئے، کیڑا ایتھے آئے جی؟ ایتھے تے درویش کتی بنے ہیں. کیڑا ایتھے آئے؟ ایتھے ہی آنا ہے. دیکھیے حضرت اللہ اور اللہ کا پاک رسول اور میرے درمیان جو دیوار آ گئی ہے جو پردہ ہے، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی میں. جس دن ہے پردہ چوک کتا تو پھر تسی فیصلہ آباد دے کسی بازار چ کھلو گے اچھی اچھی پہ نعرے مارنے نے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا بھی. لیکن کیڑا نکلے حضرت صاحب، تو سٹیجوں پہ باتیں کچھ ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اور وہ سارا کچھ ہمارے سٹیجوں پہ واپس آئے. پہلی محفلیں پڑھیں سنیں تو ان کی محفلوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہر محفل میں کہیں لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے. لیکن ان کی یہ جڑا جو ہے وہ اور پکا ہو کے جاندہ ہوتے تو. میں اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. لیکن دکھ ہے حضور کا مبارک فرمان نہیں سنایا جاتا بلکہ الٹا ہی کی سنانے ہیں. لوگ کام ڈرایا رات قبر دی کھالی میں سنیا اتھے ہونا ہونا جنہ مونڈے کملی کھالی. جنہاں دا نام لے کے سنانے 3 واری کہنے نے تیاری کرو تیاری کرو تیاری. تے اسی انہاں نوں کہنے ڈر لڑن دی کوئی لوڑ نہیں ہے. حضور کا فرمان نہیں سنا رہے، شعر سنا رہے. حضور خود 3 بار کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ نا بھائی، حضور 3 بار کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری. اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے جب کسی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی. کیونکہ حضرت عثمان غنی نے فرمان محبوب سنا تھا، شعر سنا
اسی یہ ڈر نے کلو کھو لے ان کوئی ڈردا اے ڈر کھو لے اسی کسی حضور دا فرمان نہیں سنایا اسی سنایا کہ شعر سنایا اسی شعر سنا حضرت حبیب اجمی جو مرید ہیں حضرت امام حسن بصری کے درس حدیث دے رہے ہیں حضرت اور دوران درس حدیث پاک آ گئی مفہوم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. نال ہی رک گئے اگلی حدیث نہیں سنائی اگر یہاں اس کی تشریح میں شرح میں کوئی گفتگو فرمائی نہیں رک گئے کنی دیر روندے رہے لوگ دیکھ رہے ہیں جب کیفیت پہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہوگا اس کا لیکن یہ ڈر کھو لے شاعرہ نے یہ ڈر کھو لے کہ شعر لائے گئے اسٹیجوں پہ قرآن لایا گیا کیونکہ جو قرآن لے آئی ہے تو قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج سارے مجرم قرآن کیا کہتا ہے کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لیکن قرآن نہیں بلکہ کیا ہے مینو روز حشر دا ڈرنا صدیق اکبر جیسی شخصیت پر میں جنت دے 8 دروازے کسی نو کسے جواز کسی نو کسے جواز صرف میرا ابو بکر ہے جنہوں ہر ایک جواز شان ہے پر میں سب دا حق ادا کر چکے ابو بکر دا حق جب کسی چڑیا کو دیکھتے تو رو پڑتے اور چڑیا کو مخاطب کر کے کہتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا تو چشمیاں دا پانی پینی تو درختاں دا پھل کھانی تینوں پوچھیا نہیں جائے گا تینوں سوال نہیں ہوئے گا ابو بکر نو پوچھیا بھی جائے گا ابو بکر کو سوال بھی صاحب اسی تے سب کچھ کلوز کر کے انہاں دا ذہن بنا چھڑیا کہ بس انہاں نے جانا ہے اتھے مرسڈیز گڈی لے کے فرشتیاں نے کھلوتیاں ہون جاندے ہیں پہلے حضرت مالا پانی کی تو انہاں کہنا دو چلیے کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے لیکن وہاں رسول پاک فرما رہے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی حضور اپنے کو تو نہیں کیا کچھ حضور فرما رہے ہیں جب میری شہزادی پل صراط تو گزرے گی تو حکم ہوئے گا محبوب دی شہزادی لنگن لگی ہے نظر آ تل دیکھ اللہ رضا صاحب میرے لنگن تے انہاں دے لنگن چ کوئی بھی او مالک نہ وہ جنتی عورتاں دی سردار نے حضور دے جگر مبارک دا ٹکڑا بڑیاں شاناں صاحب میری ہے زبان انہاں دی شاناں بیان کرن تو کافر ہے لیکن گزرنا اللہ انہاں دے گزرن تے میرے گزرن دی زمین آسمان دا فرق لیکن گزرنا انہاں نے بھی صاحب جی انہاں نے گزرنا ہے تے سلیمان مصباحی کیڑے باغ دی مولی ہے لیکن اسی کچھ بھی نہیں سب کچھ لپیڑ کے سٹیا اور سنایا انہاں نو کی جہنم مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ گل ہوئی نا جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا اللہ قرآن کہہ رہے ہے تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا پورے کا پورا جائے گا ایسے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں آپ سے بس گزارش کروں گا اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ اپنے سٹیجوں پہ علماء کو لاؤ اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ توجہ نہیں ہے مادیت پرستی کا غلبہ ہے ساری توجہ اسی کی جانب ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے حضرت فی لوح محفوظ لکھا جا چکا ہے قلم اپنا کام کر چکا ہے لیکن ساری توجہ نہ پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے صبح سے گھر سے نکلے ہیں اس کے بعد 2 سبق اور سنانے تو ہزاروں لوگ ملے بات پھر ہوئی گھما پھر آ کے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو یہ پیسے ہو جا تو میں پھر سارے انہوں کیا جی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا ہی واپس ہی نہ پڑھ لیندا جی کوئی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا نہیں میں آپ ہی پڑھ لینا بھی کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں ہے سارے یہ مالک دیاں منڈا نے یہ مالک تیرا نہیں تیرا میرا کام مالک دی رضا تے راضی رہنا علماء بیٹھے ہیں میرے مولا مرتضیٰ میرے مولا مشکل کش ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکے اور یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے تھے بنایا ہی نہیں ہے
ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ सुख न चुल्हे पावा। खलीफा थे लेकिन कूफा के बाजार में तलवार हवा में लहरा के ऐलान फरमा रहे हैं, है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना कुर्ता खरीदने के पैसे होते तो अली कभी तलवार न बेचता। तवज्जो ही नहीं की, तवज्जो ही या हुसैन नहीं, तवज्जो ही नहीं की। होता है ना कभी को वजीफा पूछा हो, सोने पाक महबूब कोई बल्कि ये ज़रूर मिलता है कि एक रोज़ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि अल्लाह के रसूल को नसीहत फरमाई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या नसीहत फरमाई? फरमाया कुर रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम। अली कहे कि मेरा रब अल्लाह है, फिर हदत पक्का हो गया अल्लाह भाई। तो दुख ये है कि थे अल्लाह है ही कोई ना, को पूछता है और ना ही कोई, बल्कि मैं तो पीछे हमारा काम है जी, वो स्टेजों से वहाँ पढ़ते हैं जी। अब तो स्टेजों पे भी कोई नहीं, अल्लाह चला गया है और रसूल पाक जाने वाले हैं। बमुश्किल हमारे नात खां एक नात पढ़ते हैं, बमुश्किल, वो भी पता नहीं इन्हें 2015 रहने दे छड़ देनी पढ़नी कि 2026 से शुरू छड़नी है, फिर सिद्धि मन को बता। हजरत अली हों इनको सोटियों से मारे हैं, इनको निकाल दे माफी और बेशर्मो। ये क्या हुआ? महबूब दा नां एक बारी ते साडा बस मौला अली के नाम पे धोखा दे रहे हैं। ये नीम राफजी ना होते, सिर्फ एक और कई माफलियाँ ऐसी भी देखी, लेकिन क्योंकि हजरत हालात इतने सख्त हैं, बोले केड़ा? वो बोले है ना फैजुल पहले पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब विजवा शरीफ, लेकिन बोले ने ना पीर रहे ने, ना तरीक़त रही है, ना रहबर रहे ने, ना शरीयत रहे, सैयद भी नहीं रहे, सादात भी मशकूक हो गया, उनकी बन गए ने मौलवी फैजुल हसन। कौन हूँ समझ आती कि बुल्ले शाह ने की आख्या सी, साचा कांते पांबड़ बल दे, केड़ा हजरत वेलने च बन दो। देख रहे हैं आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम एक सिर्फ पढ़ते, अगर किसी को शक है मेरे साथ आके कई माफलें देख लो, बमुश्किल एक पढ़ते ने नबी अलैहिस्सलाम औखी सौखी, और इनकी बूठी तो लभदा पिया कि औखी सौखी पढ़न डे नाल ही हजरत साहब, क्योंकि माहौल इस तरह का बना दिया, बच्चे बेचारे हमारे सादा हैं कि मुझे ऐसा बंदा भी डरता है बोलते हुए कि नाल फट ना लग जाना जी, बुग़्ज़ अलब है। अल्लाह हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु ताला की कैफियत क्या है? अखा ही नहीं खोल दे, क्यों? क्योंकि महबूब नहीं आन रहे थे, अखा नहीं खोल दे क्यों? महबूब नहीं यार। बाबा भी हैं जनाब अबू तालिब, अम्मा पाक भी हैं फातिमा बिनते, लेकिन अखा खोल दे क्यों? महबूब नहीं आ। यहाँ तक कि सब ने फैसला कर लिया कि बच्चा नबीना है, बच्चा नबीना। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, पता लगा, मुबारक देने गए, लेकिन आगे से जवाब क्या मिला? ठीक है, खुशी है बच्चे की पैदाइश की, लेकिन दुख ये है कि बच्चा नबीना है, अखा नहीं खोलता। फरमाया दियो साड़ी चोली। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली पाक को अपनी गोद में लिया, पाक अली ने आंखें खोल दिया। फिर पूछा भी था, पूछा अली अखा नहीं सो खोल दे, अर्ज की महबूब ऐसे नहीं सा खोलता, चाहना सा अखा खोलना तो सारे तो पहले महबूब वेखा है। ये पाक अली की फजीलत है, अखा खोलियां तो सारे तो पहले अपना महबूब वे। असी तो पढ़ने हैं ना, उन्होंने कीता भी है, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। और फिर आगे फरमाते हैं कि जब से मैंने इन आँखों से अपने महबूब को देखा है, फिर आँखों का भी इतना हया किया कि कभी इन आँखों से कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देख रहा है। लेकिन बस हजरत अजीबोगरीब, अल्लाह तो गया हजर, पूरी महफिल गुजर जाती है, कोई उसका नाम नहीं लेता, ना नकीब के पास उसके लिए कोई शेर है, ना खतीब के पास उसके लिए कोई शेर है, और ना ही नात खां के पास। और दुख ये है कि ये नहीं कि लिखा कुछ नहीं, लिखा सब कुछ ही पढ़ता कोई। मसलन अगर आज़म चिश्ती साहब ने ये लिखा है ना कि अजे तू मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, तो आज़म चिश्ती ने नहीं लिखा है। आज़म चिश्ती साहब लिखते हैं अनडिठियां जिदी तांग दिल, उधर कहते ने अजे तू मेरा महबूब नहीं फिर था, और इत्थे की कहते ने अनडिठियां जिदी तांग दिलां, अते बिन मिलियों जिदी यारी,
بن زلفوں جدا قیدی دو جا بھئی پاک ہے نا اللہ دی ذات ہے نیشا جہتاں تو سمتاں تو پا آن تو جان تو پا جسم تو منہ تو اونٹ تو اکھاں تو والاں تو پا آدم چشتی نے کڑی سونی حمد لکھی انڈٹھیاں جدی تانگ دلائی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے رات کا وقت ہے اور اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے آگ ہائے آگ. لوگوں نے سمجھا شاید ترے لگی ہے سینہ سڑدا پیا ہے تو مائی صاحب دے کار پانی کوئی نہیں. عورت ذات ہیں کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ نہیں اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی پانی لا دے. سورا ملا اٹھیا اور حضرت رابعہ واسطے پانی لین ٹر گیا. یہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ جو رازداروں میں سے تھے انہوں نے کھلار لیا کہ کتنے چلے مائی رابعہ اونچی اونچی کہنے لگی ہائے پیاس ہائے پیاس. تو آپ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ چلے ہو یہ وہ پیاس نہیں جڑی ایس پانی نہ بجھ جائے اے دی دید دی پیاس ہے دید نہ لی بجھے گی ہے انڈٹھیاں جدی تانگ دل. لیکن دکھ ہے پتر آج ہمارے سینے اس تانگ سے محروم کیونکہ گفتگو ہی کوئی نہیں بچے نام ہی نہیں لیتا اس کا کوئی بھی ہے کوئی نام ہی نہیں لیتا اس لیے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے کیا رنگ بھرے تھے صحابہ میں. حضور کو پوچھتے ہیں سونی محبوب ایتھے تین اندوں اکھیاں نال اللہ نو ویکھنا آپ دا خاصا ہے جنت بھی اپنے اللہ نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے کیونکہ ہے سی نا اندر سی ہے. پوچھتے بھی ایتھے پوچھتا ہی کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسا عجیب معاملہ بن گیا جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سارے تو وہ تھا نا تاڑا لینا آج ہی ہے نہیں آج کر لیا ان کو بھی بعد میں کیا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جو کیا کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ سب تو بڑا ذکر کوئی رہا ہے جو کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اپنے رب وال دوڑو. جو قرآن میں کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا